کیا کبھی آپ نے کسی کو فدیے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا کہ یار مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نمازوں کا کفارہ اور فدیہ دینے کا ہے، روزے کا فدیہ دینے کا ہے؟ اس قسم کی باتیں کسی سے سنی کہ نہیں سنی؟ اور کبھی آپ کے من میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر کچھ نمازیں روزے باقی رہ گئے تھے، خاص کر کے بیماری کے دنوں میں نمازی آدمی تھا، پوری زندگی نماز پڑھتا تھا، لیکن آخری 15 دن ہاسپٹل میں رہا اور اسی میں انتقال ہو گیا، 15 دن کی اس کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو اس کا کیا کرنا؟ رمضان میں بیمار رہا تھا، اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے اور پھر اسے قضا کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کی موت ہو گئی، تب اس روزوں کا کیا؟ کبھی یہ سوال آپ کے من میں نہیں اٹھا تو اب پیدا کیجئے، اور اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں دیکھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے نماز اور روزوں کے فدیے کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، نماز اور روزے جو بندے کے چھوٹ گئے تھے اور بندہ دنیا سے چلا گیا، خاص کر کے بیماری میں جو نماز روزے اس کے چھوٹ گئے تھے، اسے قضا کرنے کا موقع نہیں ملا اور دنیا سے چلا گیا، تو اس کی نماز اور روزوں کا کیا کرنا؟ اس کا فدیہ دے کر کیا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فدیہ جو لفظ ہے، فدیہ کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ جیسے قیدی ہوتا ہے، قیدی کو چھڑانے کے لیے کوئی رقم دے کر قیدی کو چھڑا دیا جاتا ہے تو اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انسان مر گیا، اس کی کچھ نماز روزے رہ گئے تھے، تو اس کے طرف سے کچھ رقم نکال کر غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دینے کو فدیہ اور کفارہ کہتے ہیں۔ اس فدیے کے ذریعے سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ اسے آخرت میں حساب سے چھٹکارا دے دیں گے اور ان نمازوں اور ان روزوں کے متعلق اس کا سوال نہیں ہوگا، ایسی امید ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے، نماز اور روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہی نہیں ہے، روزے رکھنے ہی نہیں ہے اور میں فدیہ دے دوں گا یا اپنے وارثداروں کو کہہ کے چلا جاؤں گا کہ فدیہ دے دینا، تو اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کی نماز بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، یہ غفلت تھی، احساس ہی نہیں تھا نماز وغیرہ کا اور چھوٹ گئی اور اب مر گئے ہیں، اب کوئی چانس نہیں ہے اس کو پورا کرنے کا، تو اس کے لیے فدیہ دے کر امید ہے کہ ان نمازوں کا اس کو حساب نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہم شیور نہیں کہہ سکتے کہ فدیہ دے کر نماز چھوٹی جائے گی، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندگی کرنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر فدیے کے بھی سارا معاف کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو فدیہ لے کر بھی پکڑ سکتا ہے، کیونکہ بندگی کرنا حق اس کا ہے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے ہم بندگی کرتے ہیں۔ اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر پکڑ بھی وہی کر سکتا ہے اور اس پر معاف بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس کے آس پاس کی آیاتوں میں فدیہ کا بیان ہے، روزے کا فدیہ کا ہے، اسی پر سے نماز وغیرہ کا فدیہ کو بھی لیا گیا ہے۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی نماز روزے وغیرہ چھٹ گئے تھے، تو کچھ رقم غریب و فقیروں میں تقسیم کرنے سے اس کا فدیہ ہوگا، اور امید ہے اس کے ذریعے سے کہ یہ بندہ آخرت میں اس چیز کے
پکڑ سے اور اس کے سوال سے بچ جائے، اس کو کہتے فدیہ۔ اب یہ فدیہ کتنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ادا کرے، کہاں خرچ کر کے، یہ سب آج کے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہے، بیماری کے بستر پر پڑا ہوا ہے، موت اسے سامنے نظر آ رہی ہے، تو اسے وصیت کرنی چاہیے۔ اس وقت اسے وصیت کرنی چاہیے۔ عام طور سے لوگ وصیت کرتے اپنی پراپرٹی کی، اپنے سامان کی، اپنے گھر کی۔ حالانکہ وصیت کرنے کی چیز یہ ہے کہ میرے اوپر کچھ نمازیں رہ گئی تھی غفلت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو میرے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ دے دینا۔ اس قسم کی وصیت بندہ کر کے جائے۔ میرے اوپر حج فرض تھا لیکن میں نہیں کر سکا، ویزا نہیں مل پایا، یا غفلت میں تھا، میں دوسرے کاموں میں پڑا ہوا تھا اور حج نہ کر پایا اور موت آ گئی میرے سامنے، تو اب میرے مال میں سے میری طرف سے حج کرا دینا۔ ان سب چیزوں کی وصیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کہ جو اللہ کے حقوق اس پر باقی رہ گئے ہیں، جو بندے کے حقوق اس پر باقی رہ گئے ہیں، ان کی ادائیگی کی وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام بھائیوں سے اور تمام ہمارے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا بہت خیال رکھا جائے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں اپنی زندگی میں قضا کریں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں قضا کریں۔ قضا کرنے کا موقع نہ ملا، بیماری نے گھیر رکھا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے میری نمازوں کا، میرے چھوٹے ہوئے روزوں کا، میری باقی رہ گئی حج کا فدیہ ادا کرے اور حج کے لیے حج بدل کرائے۔ یہ وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ میرے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ دینا، گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے پچھلے 2 مہینے کی نمازیں رہ گئی ہے، بیماری کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا ہے، تو ان 2 مہینوں کی نمازوں کا جتنا فدیہ ہوتا ہے اس کے مال میں سے پہلے اتنا فدیہ نکالا جائے گا، اور یہ نکالنا وارث داروں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارث داروں میں وارثائی کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، اگر وصیت کی ہے تو۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی، جیسا کہ عام طور سے لوگوں کو اس چیز کی وصیت کرنے کا خیال ہی نہیں ہے، جتنے بھی میت ہوتی ہے اس کے وارث دار ہمارے پاس آتے ہیں نماز کے اور روزوں کے فدیے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اکثر ہم پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ بھئی مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے اس سلسلے میں، تو جواب ملتا ہے نہیں، اس کی تو کوئی وصیت نہیں کی۔ اس لیے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی وصیت کرنے کی چیز ہے۔ روپیے پیسے کی اور پراپرٹی کی وصیتیں خوب کر کے جاتے ہیں لوگ، ویل بنا کے جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی وصیت نہیں کرتے۔ تو مرحوم نے وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے پہلے فدیہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچا ہے اس میں سے وارثائی تقسیم ہوگی۔ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، اس ٹائم پر مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھ کر کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس ویڈیو میں میں صرف اشارے دے سکتا ہوں، پوری ڈیٹیل تو ہر ایک کا جس کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس کو سامنے رکھ کر، کتنا مال چھوڑا ہوا ہے، کتنا قرضہ ہے، کتنی وصیت ہے، یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وصیت کی ہے مرحوم نے کہ میرے مال میں سے میرے نماز روزے کا فدیہ ادا کرنا، تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد بچے ہوئے مال میں سے جو ہے اس کے وارث داروں میں وارثائی تقسیم ہوگی۔ اگر وصیت نہیں کی مرحوم نے، ایسے ہی دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کے اوپر نماز روزے باقی رہ گئے تھے، تو وارث داروں کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ ہاں، وارث دار اولاد وغیرہ چاہتے ہیں کہ ابا کی جو نمازیں رہ گئی ہے، اماں کی جو نمازیں رہ گئی ہیں، ہم اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مستحب ہے، اولاد کو ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کے اور گھر والوں کے بڑے احسان ہوتے ہیں ہم پر۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی غفلت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جو نمازیں رہ گئی تھی، ان نمازوں کا اگر ہم فدیہ دے دیں گے اپنی طرف سے، تو امید ہے کہ اللہ جل شانہ ان چیزوں میں ان کی پکڑ نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دیں گے۔ تو وارث دار اپنی طرف سے کرنا چاہے تو مستحب ہے،
چاہے ساری نمازوں کا فدیہ ادا کرے، آدھی نمازوں کا کرے، جتنی توفیق ہو اتنا کرے۔ تو یہ ہے فدیہ ادا کرنے کی ترتیب۔ اب فدیہ کتنا ہوگا؟ تو دیکھیے ناظرین کرام، ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کے برابر۔ صدقہ فطر ہوتا ہے عام طور سے جو کہتے ہیں 1.25 کلو گیہوں کے برابر۔ اس کی اصل مقدار ہے 1 کلو 586 گرام اور سم تھنگ گرامز ہوتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 1 کلو 600 گرام۔ 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک فدیہ ہوا ایک نماز کا۔ ابھی جو گیہوں کا ریٹ چلتا ہے 20 سے 25 کے آس پاس روپیے ہوتے ہیں 1 کلو گیہوں کے، اس اعتبار سے دیکھیں تو 32-33 روپیہ بنتے ہیں ایک فدیہ کے، ایک نماز کے فدیہ کے۔ دن بھر کی 6 نمازیں ہوتی ہے، 5 فرض نمازیں، ایک وتر کی واجب نماز۔ تو اگر کسی کے 10 دن کی نمازیں ہیں، 10 دن کی نمازیں چھٹی ہوئی ہے، 10 دن کا فدیہ، تو 60 نمازیں گنی جائے گی ایک دن کی 6 کے حساب سے۔ تو یہ فدیہ ہو گیا ایک نماز کا 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ روزے چھوٹ گئے تو روزے میں بھی یہی فدیہ ہوگا، ایک روزے کا فدیہ 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ گیہوں دینا چاہے گیہوں دے دیجئے، قیمت دینا چاہے قیمت دے دیجئے۔ اب یہ کہاں خرچ کیا جائے گا؟ تو فدیہ کی یہ رقم غریبوں میں، فقیروں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ جیسے زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، ویسے یہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ جو جس کی ضرورت ہے اس میں تقسیم کر دی جائے، تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ مرحوم کی جو نمازیں اور روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی اس پر پکڑ نہ کرے۔ یہ رقم ساری ایک ساتھ بھی نکال کر دی جا سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی جیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے، جیسا سہولت ہو اس طریقے سے بھی نکال کر دی جا سکتی ہے۔ اور ساری ایک جگہ پر بھی لگا دینا ضرور نہیں ہے، الگ الگ جو ضرورت کی جگہیں ہیں الگ الگ جگہ پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے روزے اور فدیہ کے کچھ مسائل اور روزے اور فدیہ کے متعلق کچھ باتیں جو عام طور سے لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے۔ اکثر سوالات بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، ہر گھر میں میت ہونے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس پر یہ نماز اور روزے کے فدیہ کے مسائل ہے مختصر۔ اس کی ڈیٹیل اور بھی ہو سکتی ہے جو آپ اپنے اپنے علماء کرام سے، اپنے اپنے مفتیان کرام سے پوچھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.